یہ کرنا ہوگا. سول نافرمانی کیا اچیو کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت کیا ہے $30 بلین ہے نا جو آ رہے ہیں, آپ لیں اس میں 3% کم ہو جائے تو $1.5 بلین آپ کا کم ہو گیا. تو آپ $1.5 بلین $3 بلین کا تو آپ کا ٹوٹل پیکج ہے IMF کا. سو یہ آپ یہ ٹرم میں نہ لگائیں کہ $30 ہی ختم ہو جانا ہے. آپ اگر صرف 1.5% جو بندہ ہے وہ فیصلہ کر لے کہ نہیں ہم نے ریمیٹنس نہیں بھیجنی آفیشیل چینل سے, بہت بڑا جھٹکا ہے. سو میری نظر کے اوپر, اور یہ آگے بڑھتا جائے گا, اور چیزیں آتی جائیں گی. سو میرے خیال میں آئیڈیل تو یہی ہے کہ حکومت نیگوشیٹ کرے اور کچھ نہ کچھ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آئے. یہ مطلب میرا خیال ہے, جو میرا So you think it's a viable option? It's a viable option. It's not. لیکن حکومت جتنی کانفیڈنٹ ہے پہلے تسی یہ کر لو. I also believe عمران خان سے 2014 یاد ہے, 2014 میں خان صاحب نے کہا نہیں ہے نا 2024. ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں ان کے لیڈروں نے کہا کہ جی, پھر شاید نیما بی بی نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی 40% سے زیادہ پشتون لوگ ہیں جو پیسے بھیج رہے ہیں سعودی عرب سے, وہ مزدور لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے خرچے چلاتے ہیں. اب ان کا نیا سٹانس یہ آ گیا PTI کا کہ نہیں سارے نہ بھیجیں, ذرا کم بھیجیں, مطلب ریڈیو خریدنے کے پیسے نہ بھیجیں, بجلی کے بل کے پیسے بھیج دیں. وہاں کوئی اتنا زیادہ پیسہ کوئی گھروں میں نہیں بھیجتا کہ عیاشیاں چل رہی ہیں, ضرورت کے پیسے ہیں, وہ نہ چاہتے بھی ان کو پیسے بھیجنے پڑنے, وہ انویسٹمنٹس نہیں کر رہے, اپنے گھر چلا رہے ہیں. اس کا ایک منیمل افیکٹ ہوگا. پاکستانی ناراض تو بہت ہے, ناراضگی اور بات ہے, دیکھیں ناراضگی بٹ منی ٹاکس دا لاؤڈسٹ. اگر آپ نارتھ امریکہ والے کی دیکھیں سینڈنگ منی تھرو فارمل چینلز, آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے نہیں, ایک سیکنڈ کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہنڈی کے تھرو بھیجیں تاکہ فیٹف میں پاکستان کو رگڑا لگ جائے. فیٹف میں نہیں لگنا, بات یہ نہیں کر رہا میں, یہ کہہ رہا ہوں جس نے نہیں بھیجنے ہوں گے یا کم ہونے ہوں گے وہ آلٹرنیٹ راستے دیکھے گا. آلٹرنیٹ راستہ کیا ہے؟ پھر آلٹرنیٹ راستے یہی ہیں, پھر دوستوں کو دے دے, کر دیا, دوست آ رہے ہوں انہوں نے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ $30 کا کام کرنا, کلیئرٹی یہی ہے. مجھے یہی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے PTI کا کہ آپ وہ راستے کیوں لیتے ہیں جس کو کل کو آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا اور پھر صفائیاں دینی پڑے گی. نہیں, مجھے آپ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو راستہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. دیکھیں 800-900 سال کی جو ڈیموکریسی کی ہسٹری ہے, یا آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے طریقے بنائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو ووٹ لے گا وہ حکومت کرے گا. یہاں 8 کو لوگوں نے ووٹ دیا, 9 تسی وہ بدل دیتا. پھر ہے کہ جی جوڈیشری ہوگی, جو 2 میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, 2 فریق ہو گئے, ان کے درمیان مسئلہ ہوگا تو جوڈیشری فیصلہ. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. میں کہہ رہا ہوں آئین توڑنے کا فیصلہ تو ویسے اسی وقت کر لیا گیا تھا جب آپ نے 2 اسمبلیاں توڑی تھی, اور انہوں نے کہا جی نہیں اتنا کمپلیکیٹڈ کوئی نہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا, آپ یہ کہہ میں آپ سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن یار اور کرے گا کیا؟ سمپل سولوشن یہ ہے, یا آپ خود ایجیٹیٹ کرتے ہیں, وہ اس وقت آپ کی حالت نہیں, آپ نہیں کر سکتے, جو اشر ہو گیا ویسے پارٹی کا, خود کر لیں گے. نہیں, وہ رزلٹ نہیں آئے گا. ایک بار 2 آپشن ہے, یا وہ کریں یا اپوزیشن الائنس بلڈ کریں. یہ 2 آپشن ہیں. اپوزیشن الائنس بلڈ کریں. آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا وزن بدل جائے گا, ہر کوئی آپ سے بات کرے گا, ان کی ہر کوئی بات کر چکے نا اس کا اپوزیشن الائنس کی. بٹ سول مجھے یہ لگتا ہے کہ سول نافرمانی خان صاحب نے بل نہیں چلائے تھے تب تو باہر تھے, نہیں ہوا تھا. کیا ہوا تھا پھر؟ بڑی انٹینجبل چیزیں ہیں اس کے اندر جو کئی دفعہ آپ کو کانکریٹ نظر نہیں آتی. اگر فرض کریں یہ اگرچہ چنانچہ ہوپفلی مے بی اس طرح نہیں, ایسے گورنمنٹ سے الٹتی ہیں, ایسے ایونٹس چلتے ہیں, سرٹن کوئی نہیں ہوتا. آپ گورنمنٹ کو آپ لے جائیں ڈی چوک کے اوپر 5 لاکھ بندہ لے جائیں تو بھی سرٹن تھوڑی ہے کہ گورنمنٹ ادھر جائے گی. یہ پولیٹیکل ایونٹس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں جو آپ جس دن ڈی چوک پہ 5 لاکھ آ گیا نا بندہ, سرٹن ہے کہ گورنمنٹ الٹ جائے گی, یہ یقین مانے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی لیے تو 26 نومبر کو یہاں بندوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا نا مالک صاحب, اسی لیے تو نکالا, اس طرح نکالا گیا گولیاں مار کے, تاکہ انہیں پتا تھا اگر یہ بیٹھ گئے اور 50,000 لوگ آ گئے, یار آپ کو 5 لاکھ نہیں چاہیے, 50,000 بندہ کیپٹن تو حکومت گر جائے گی. وہ تو پنجاب ان لاک ہو گیا جس دن, وہ تو وہ پلٹ جائے گی. بٹ میری تو صرف سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آخر نارمل ملک بنانے کو کیوں نہیں تیار, ہم ایک نارملسی کی طرف آنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نارملسی میں نہیں چل سکتا. اگر اس ملک میں آئین ہوگا, قانون ہوگا, رول آف لا ہوگا, تو پھر طاقتور لوگوں کا طاقت کے ذریعے کنٹرول تو ختم ہو جائے گا نا, پھر تو آئین کے ذریعے کنٹرول ہوگا. جس کے اوپر بٹ گیا آپ تو اسی لیے ہے کیونکہ آپ کو ہم نے نہیں جانے دینا, تو آپ لائن رائڈ کر رہے ہیں. مائی وے اور دا ہائی وے ہے, مائی وے اور ہائی وے. دیکھیں آپ دوسری سائڈ کا اینگل دیکھیں. ایک وقت تھا کہ عمران خان وزیر اعظم تھے, کے پی میں گورنمنٹ,
سینٹر میں گورنمنٹ، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ، پنجاب میں گورنمنٹ، جی بی کی گورنمنٹ، بندے کو گرا دیتے ہیں آپ. اب وہی بندہ خود اندر پارٹی تتر بتر، لوگ آدھے ٹوٹے ہوئے ہیں، برا حال ہوا ہوا ہے، سزاؤں پہ سزائیں ٹھک رہی ہیں، سپریم کورٹ آپ کی جیب میں، الیکشن کمیشن آپ کی جیب میں، سب کچھ آپ کی جیب میں. اب وہاں پہ یہ سوچ بدلنے کے لیے کہ یار وہ اگر میں دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوں میں کیا سوچتا ہوں یار when the man was all powerful میں نے گرا لیا ہے، اب تو اندر ہے میرا کیا کر لے گا. اب یہ سوچ کی سوچ سے لڑائی ہے. لوگ ووٹ ڈال دیں گے، آج بھی ووٹ، کل ووٹ کرا لیں عمران خان سویپ کر لے گا، لیکن الیکشن ہوگا تو ووٹ کریں گے نا. ووٹ تو آپ اور میں بھی جا کے ڈال دیں گے، ہم نے جا کے مار نہیں کھا سکتے سڑک پہ، سیدھی بات. سو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈائنامکس اب ریالٹی ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ ہم نے اتنے اسٹرانگ بندے کو گرا دیا تو یہ بندہ تو بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن ہے میرے نزدیک، میں سے ایک بات ختم کر لوں کہ ہی ہیز ٹو بلڈ این اپوزیشن الائنس. سر یہ تو خیر میں تھوڑا سا ڈفر کرنا بندے کو گرایا، پاپولر آدمی کو گرایا، اور اس وجہ سے کوئی پاپولر آدمی قابل قبول بھی نہیں ہوتا نا، بیکاز جو پاپولر ہوتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے. یہ سوچ بتا رہے ہیں، لیکن دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. پرابلم یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ 2 سال آپ نے یہ سارا ٹل لگا لیا، بندہ جیل میں ڈال دیا، پارٹی ختم کر دی، آپ پولیٹیکل نیریٹو ختم نہیں کر سکے. کوئی آلٹرنیٹ بیانیہ نہیں بنا سکے. وہ جو کہتا ہے وہی بیانیہ ہوتا ہے. اور سارے وزیر صبح شروع ہوتے ہیں شام تک عمران خان کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آپ نے سوشلی ڈیوائیڈ کر دیا اوپر سے لے کے نیچے تک. سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنی انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور آپ 60% اور دیکھیں اس مہینے 174 شہادتیں ہیں ٹیررزم سے، ہائیسٹ نمبر ہے آپ کا. آپ کی جو اس وقت ہم سول نافرمانی کی اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، بلوچستان میں جو چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو چل رہا ہے، وہ تو سپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں. ہم سول ڈس اوبیڈینس کو رو رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ ان کو ایک نئی تحریک مل چکی ہے، ایک نیا ان کو جو ہے وہ نیریٹیوز مل چکے ہیں، اور ہمیں کو پرواہ نہیں. ہم نے جو اسلام آباد، لاہور، کراچی کے جو ریڈ زونز ہیں نا، ان کا نام پاکستان رکھا ہوا ہے. باقی تو دیکھیں بنو میں جو ہو رہا ہے، جو ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے، جو پورے بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پارٹس آف سندھ میں ہو رہا ہے، اب وہ تو معاملات ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. اور یہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ جو اپنا ابھی مالک نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا بھی مینیج کر لیں گے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے، ہوتا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ لوگ ووٹ ہی ڈالیں گے جی، پروٹیسٹ نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں ایک انویزیبل لائن ہے، یہ کراس کب ہو جائے کس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ایوب خان کے دور میں 2 اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، اور آپ سارا جو ہے وہ موومنٹ ٹریگر ہے، کوئی ٹریگر حالات بدل دے گا. کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں ایک ٹریگر ہی تھا نا جس تو پاکستان کا جو اس وقت جو سوچنا چاہیے اگر کوئی عقل مند ہو، کہ اگر اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، اگر ہم نے اس کو یہاں سے نہ سنبھالا تو اینی تھنگ کین ٹریگر اینی تھنگ.